السلام علیکم معزز سامعین کرام، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بندہ ناچیز شہزاد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آج ہم بسم اللہ کی برکات کا آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور اس وقت ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کی سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک دن قحط سالی ہو گئی اور اس قحط سالی میں بہت زیادہ چرند پرند یہاں تک کہ انسان سب ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ اسی دوران مویشی مالکان بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن جمعہ کے خطبہ کے دوران مولوی نے بتایا کہ کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے۔ اگر دریا کو بھی بسم اللہ کا واسطہ دے کر بول دیا جائے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ خطبہ سننے والوں میں چرواہا بھی موجود تھا تو یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں کھولیں اور واپس دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ چرواہا دریا کے کنارے پر پہنچا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو واسطہ دیا کہ اے دریا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو رک جا تاکہ میں اپنی بکریاں یہاں سے گزار سکوں اور اپنے راستے سے روانہ ہو سکوں۔ اور وہ یہ کہہ کر بکریوں کو ساتھ لیتا ہوا دریا پار کر کے چلا گیا۔ دریا کی دوسری طرف گھاس پڑا ہوا تھا، یعنی کہ وہ علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور وہاں تک کافی لوگوں کو رسائی بھی حاصل نہیں تھی۔ اور پھر روزانہ اس کا یہ معمول بن گیا اور وہ روزانہ بکریاں دریا پار کروا کر جاتا، اپنی بکریوں کو چرواتا، سیر کرواتا، پھر روزانہ وہ دوبارہ واپس گھر لے آتا اور اس کی بکریوں کا وزن دگنا ہو گیا اور بکریاں ہٹا گھٹا ہو گئیں اور سب لوگ اس کی بکریوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایسا تو کیا کھلاتا ہے اپنی بکریوں کو جو آپ کی بکریاں اتنی زیادہ موٹی اور دگنا وزن کر گئی ہیں۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ اللہ کے بندوں، میں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بکریوں کو روزانہ دریا کے کنارے پر لے جا کر چراتا ہوں اور بکریاں میری چروا کر میں اپنی بکریوں کو واپس لے آتا ہوں اور روزانہ کا یہی میرا معمول ہے۔ وہ چرواہا سیدھا سادھا اور نیک دل انسان تھا اور ایماندار تھا، لیکن چرواہے کی بات سب نے سنی تو صحیح، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ایک دن یہ بات مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی تو مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اپنے پاس اور وہ سارا ماجرا اس سے سنا۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے سے پوچھا، تو ایسا روز کیا کرتا ہے جو دن بدن تیرے ریوڑ میں ماشاءاللہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور برکات حاصل ہوتی جا رہی ہیں؟ تو چرواہے نے مولوی صاحب کو جواب دیا کہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے کہے ہوئے عمل پر میں نے عمل کیا اور میں نے بسم اللہ پڑھ کر یہ عمل دہرانا شروع کیا تو میرے اوپر اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا اور مجھے یہ برکات حاصل ہوئی۔ مولوی صاحب حیرت سے اس چرواہے کو کہتے ہوئے بولے کہ بیٹا، ہم تو ہر جمعہ یہ باتیں کرتے ہیں اور ہمارا مقصد تو یہ باتیں آپ لوگوں کو فقط بتانا نہیں، ایمان کا مقصد بنانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن چرواہا اسی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا روانہ ہوتا ہوں اور روزانہ اپنی بکریوں کو دریا پار کر کے لے جاتا ہوں، بکریاں چرواتا ہوں اور پھر واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر واپس لے آتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے یہ تجربہ خود کرنے کی ٹھانی اور چرواہے سمیت پورا علاقہ دریا کے کنارے وہاں پر پہنچ گیا۔ ایک بار تو مولوی صاحب نے بولا کہ میں انکار کر دیتا ہوں، کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اور جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے، تو آخرکار مولوی صاحب نے اپنا رسہ منگوا ہی لیا تھا۔ پہلے اس رسے کو درخت کے ساتھ باندھا، پھر اسی رسے کو دوبارہ اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور دریا میں اترتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دریا میں چلا گیا اور بسم اللہ پڑھ کر وہ دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ مگر مولوی صاحب کا پہلا قدم دریا میں رکھنا ہی تھا کہ اچانک مولوی صاحب پانی میں ڈوب گئے اور ڈبکیاں کھانے لگے۔
लोगों ने जब मौलवी साहब को डूबते हुए देखा तो सब लोगों ने रस्से को बार बार खींचा और मौलवी साहब को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चरवाहे ने लोगों की इस हरकत को देखकर मजीद परेशान हो गया कि इन लोगों को हो क्या गया है जो इतने परेशान हो गए हैं और मौलवी को आगे जाने की बजाय वो पीछे की तरफ खींच रहे हैं। उसके अपने यकीन में कोई फर्क ना आया, उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को दरिया की तरफ इशारा किया। चरवाहा खुद उनके पीछे बकरियों को लेता हुआ दरिया पार करके आगे चला गया और लोग उसके इस मोइज़े को देखकर लोग चरवाहे को वलीउल्लाह समझने लगे और लोग उस चरवाहे के हक में नारे लगा रहे थे, लेकिन वो चरवाहा बड़ा बेनियाज और बड़ा ही ईमानदार शख्स था। लेकिन चरवाहा मौलवी साहब के पास पहुंचा और मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, मैं तो आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से बड़ा परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। तो चरवाहे ने उस दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया कि मौलवी साहब, आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी को वो रस्सा खा गया, क्योंकि आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा रस्से पर भरोसा था, तो लिहाजा अल्लाह पाक ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। लेकिन चरवाहे ने फिर दोबारा मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो, आप हमें रोज़ खुतबे में बताते थे, हम आपकी बातें सुनते थे, हम आपकी बातों पर अमल करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने मेरे भरोसे की लाज रख ली। तो चरवाहे ने मौलवी साहब को बोला कि आप रोज़ाना अल्लाह का कलाम सुनाते भी हो और उसका दर्स भी देते हो और उसका मकसद दुनिया को भी बताते हो और ईमान का मकसद भी बनाते हो इस चीज़ को, लेकिन आपको इस चीज़ पर भरोसा नहीं था। आपने अल्लाह को भरोसा करने पर, बिस्मिल्लाह को भरोसा करने पर, दुनिया की चीज़ों को भरोसा करने पर मुतबादिल कर दिया, इनके तो लिहाजा आपको अल्लाह पाक ने रुसवा कर दिया। तो लिहाजा दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है, आजकल हमारी दुआओं का, हमारी नमाज़ों का भी यही हाल है, जो कि हमें अल्लाह पर कामिल यकीन बनाने की बजाय, यानी कि हम दुनिया की चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, दुनिया की कई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कामिल यकीन हम अल्लाह पाक की ज़ात पर नहीं करते, क्योंकि एक अल्लाह ही है, वो वहदहू ला शरीक ज़ात है, जिसे हमें अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करना चाहिए और सच्चे दिल से करना चाहिए और पुख्ता ईमान के साथ करना चाहिए। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।